وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد قال الله تعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين صدر محترم حکم صاحبان مشفق ساتھی کرام مہمانی گرامی عزیز ساتھی اور دوستو اسلام میں عبادات کو صرف اور صرف اللہ کے لیے انجام دینے کا حکم دیا گیا ہے نماز روزہ زکات و جہاد اگر کسی بھی عبادت میں ہماری نیت اللہ کو خوش کرنے کے بجائے کچھ اور ہو تو ہمارے لیے عبادت نہ صرف بیکار ثابت ہوگی بلکہ ان سے ہی ہمارے لیے وہاں بن جائے گی مسلم دعوت کی حدیث میں فرماتے ہیں کہ جو دکھاوے کے لیے نماز پڑھے اس نے صرف کیا جو دکھاوے کے لیے روزہ رکھے اس نے بھی صرف کیا غور کیجیے میرے بھائیو دکھاوے کی نماز روزے کو صرف سے تعبیر کیا جا رہا ہے کیونکہ جو عبادت اللہ کے لیے ہے تو اس نے کسی بندے کو دکھانے کا مطلب یہ ہے کہ ہم نے اس عبادت میں اس کو بھی شریک کر لیا بخاری شریف کی پہلی روایت جو امام بخاری نے نقل کی ہے وہ انما الاعمال بالنیات سارے اعمال کا دار و مدار نیت پر ہے اگر نیت صحیح ہے تو اللہ کو خوش کرنا مقصود ہے تو ثواب بھی پورا ملے گا اگر نیت کسی کو دکھانا ہے یا ناموز ہے تو پھر ہمیں اپنے اعمال کی خیر ماننی چاہیے میرے عزیز ساتھیو جس طرح کھانے میں سب کچھ ہے لیکن نمک نہ ہو تو کھانا بھی کچھ مزہ معلوم ہوتا ہے اسی طرح عبادت میں بھائی جتنی کچھ معافی نہ ہو اگر اس میں اخلاص نہیں تو بیکار ہے اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتا ہے وَوَيْلٌ لِّلْمُصَلِّينَ الَّذِينَ عَنْ صَلَاتِهِمْ سَاهُونَ الَّذِينَ هُمْ يُرَاءُونَ ایسے نمازیوں کے لیے ویل فرماتی ہے جو اپنے نماز سے غافل ہو کر دکھاوے کی نماز پڑھتے ہیں ایک حدیث میں جو صحیح مسلم میں آئے تھے اس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں قیامت کے دن سب سے پہلے والے کو واپس کر دیا جائے گا جو صحیح ہوگا میں اس شخص کو لایا جائے گا اللہ تعالیٰ اس کو اپنی نعمتیں یاد سنائے گا اور وہ یاد بھی کرے گا پوچھے گا بتا تو نے ان نعمتوں کو کیا کیا وہ کہے گا میں یاد کر رہا یہاں تک کہ شہید ہو گیا اللہ تعالیٰ فرمائے گا غضب کا تو جھوٹ بول رہا ہے تو نے اس لیے رویا کہ لوگ تجھے بہادر کہے اور تجھے بہادر کہا بھی گیا پھر اس شخص کے بارے میں فرشتوں کو حکم دے گا اور اسے نصیب کے جہنم میں ڈال دیا جائے گا پھر ایسے شخص کو لایا جائے گا اس نے ہمیں دین سکھایا تھا اور قرآن بتائی تھا اس کو لایا جائے گا اللہ تعالیٰ اس کو اپنی نعمتیں یاد کرائے گا اور وہ یاد بھی کرے گا پھر اللہ تعالیٰ پوچھے گا بتا تو نے ان نعمتوں کو کیسے استعمال وہ کہے گا میں نے ہمیں دین سکھایا تھا اور قرآن بتائی تھا اللہ تعالیٰ فرمائے گا مگر کا تو دور بول رہا ہے تو نے علم اس نے کیا تو نے علم اس لیے حاصل کیا کہ لوگ تجھے عالم کہے قرآن اس مقصد سے پڑھا کہ لوگ تجھے قاری کہے اور تجھے عالم اور قاری کہا بھی گیا پھر اللہ تعالیٰ اس شخص کے بارے میں فرشتوں کو حکم دے گا اور اسے بھی گھنٹی اور جہنم میں ڈال دیا جائے گا پھر ایسے شخص کو لایا جائے گا کہ اللہ تعالیٰ نے قاری سے نوازا تھا مالے دولت کی فرمان بتا کی تھی اس کو بھی اللہ تعالیٰ اپنی نعمتیں یاد کرائے گا اور وہ یاد بھی کرے گا پھر اللہ تعالیٰ پوچھے گا بتا تو نے ان نعمتوں کو کیا کیا وہ کہے گا اے جانا مال اللہ تیرے نزدیک میں ٹوٹا میں نے ہر ایسی طرح خرچ کیا کوئی مصروف نہیں چھوڑا اللہ تعالیٰ فرمائے گا لجن کا تو جھوٹ بول رہا ہے تو نے سب اس لیے کیا کہ لوگ تجھے فقیر کہے اور تجھے فقیر کہا بھی گیا پھر اللہ تعالیٰ اس کے بارے میں فرشتوں کو حکم دے گا اور اسے بھی جہنم میں ڈال دیا جائے گا آخر میں اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم کو نیت کے ساتھ رہنے کی توفیق عطا فرمائے واخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ